أين مات عليه الصلاة والسلام؟ مات في المعركة في الجهاد في سبيل الله، مات في مكان أسمى من ذلك، كل شيء بترتيب رب العالمين. مات في أحضان زوجته. كان عليه الصلاة والسلام يفتح باب السيارة لزوجته، ويفتح باب السيارة وهو لا عنده سيارة ولا قاري، كان يضع يده رجله لتركب عليها لتركب رجلها. أي مقام. نعود إلى ماي والد ماي أبو عمر. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما هو جنتك ونارك. إنما هو جنتك. كنا في العمرة قبل أيام، وكان معانا الباص 50 واحد، كل واحد زوجته بجنبه. بقول لهم لا إله إلا الله. امسك يا امسك لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملیے دنیا کے ایک اور خوش قسمت ترین انسان سے جس کی خوش نصیبی کی بشارت میرے اور آپ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے: من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ فلسطین سے تعلق رکھنے والے اس داعی کا نام الشیخ محمود عبد اللطیف عبد الباقی ہے، جنہیں ابو خطاب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ فلسطینی ہیں، ان کے پاس جارڈن کی نیشنلٹی بھی ہے، لیکن کئی دہائیوں سے یہ کویت میں مقیم ہیں اور وہیں پہ یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ اور آج بھی اس مجلس کے اندر یہ میاں بیوی کے حقوق پہ بات کر رہے تھے، اور چونکہ مجلس مردوں کی تھی تو زیادہ تر اپنی بیویوں سے اچھے سلوک کے متعلق بتا رہے تھے۔ اور قربان جائیں اس قسمت پہ کہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آخری اوقات کے متعلق بات کرتے رہے اور یہ بتاتے رہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی وفات اپنی بیوی کے پہلو میں پائی۔ حالانکہ آپ نے جنگیں بھی لڑیں، لیکن آپ کی وفات کسی جنگ میں نہیں ہوئی بلکہ بیوی کے پاس ہوئی، اور یہ ترتیب اللہ کی طرف سے ہے۔ سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ حضور اپنی بیویوں سے کتنی محبت کرتے تھے، ان کو کتنا احترام دیتے تھے، اور فرمایا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سواری پہ سوار ہونے میں اپنی بیوی کی مدد کیا کرتے تھے، ان کے اوپر چڑھنے کے لیے اپنا جسم مبارک نیچے کرتے کہ آپ اوپر چڑھیے۔ تو یہ بتا رہے تھے کہ کس قدر حسن سلوک اور حسن اخلاق تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی بیویوں کے ساتھ۔ تو ہمیں بحیثیت امتی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو فالو کرنا چاہیے اور اپنے گھر میں اپنی بیویوں سے ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ حدیث مبارکہ بیان ہی کر رہے تھے، تبھی انہوں نے اونچی آواز میں کہا لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد وہ نہیں بولے، اللہ کے پاس چلے گئے۔ ایک کیسا خوش قسمت ترین انسان جس نے لا الہ الا اللہ بھی پڑھا اور اس سے پہلے وہ بات بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی کر رہے تھے۔ اور ایک اور عجیب بات آپ کو بتا دوں کہ ان کا جو آئی ڈی کارڈ ہے کویت کا، جو کویت کا ان کا ریزیڈنٹ کارڈ ہے، اس کے اوپر ان کی تاریخ بھی وہی درج تھی جس دن ان کی وفات ہوئی ہے۔ یقیناً یہ اللہ رب العزت کے ایک خاص بندے تھے، اور اللہ اپنے خاص بندوں کے ساتھ خاص معاملے ہی کیا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی مرنے سے پہلے آخری وقت میں ہوش و حواس میں لا الہ الا اللہ کہنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں آخرت کی تنگیوں اور مصیبتوں سے بچا لے، اور دنیا بھی اللہ سہولت والی آرام والی رکھے، یہاں بھی آزمائشوں سے بچائے، اور آخرت کی آزمائشیں وہ تو سن کے ہی خوف آتا ہے۔ صحابہ کرام رویا کرتے تھے ان کو آزمائشوں کا ذکر سن کے۔ اللہ ہمیں ان آفات سے، ان بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔